مجذوب، ہاں، جسے جذب کر لیا گیا ہو، مجذوب جسے مقناطیس کھینچ رہا ہو اپنی طرف، جو منزل کی کشش سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہو. کیا ہے؟ تنا ناہا یاہو، تنا ناہا یاہو، مطلب یہ ایک، آپ یہ سمجھیں کہ مجذوب کا جیسے وہ ہے نا، یعنی جذبہ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر یہ آواز نکلی ہے، تنا ناہا یاہو، تنا ناہا، یا مجذوب کا نعرہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں. تو جو ہستی کے وفور سے برآمد ہوا، تنا ناہا یاہو، تنا ناہا یاہو. جب اگر وجد آ جاتا ہے تو وہ جو جس کو آتا ہے وہ ہوش میں تھوڑا ہی رہتا ہے. تو یہ وہ ہے. گم ستاروں کی لڑی ہے، رات ویران پڑی ہے. گم ستاروں کی لڑی ہے، گم ستاروں کی لڑی ہے، رات ویران پڑی ہے. آگ جب دن کو دکھائی، راکھ سورج سے جھڑی ہے. دن کو جب آگ دکھائی، یعنی وہ کوئی ایسا ٹمٹماتا ہوا چراغ نہیں ہے کہ جو سورج کو چراغ دکھایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں. یہ وہ ہے کہ یہ آگ جب دن کو دکھائی تو راکھ سورج سے جھڑی ہے. اس آگ نے سورج کو جلا کے راکھ کر دیا. راکھ سورج سے جھڑی ہے، غیب ہے دل سے زیادہ. تو یہ ہے مجذوب کا مسئلہ، غیب ہے دل سے زیادہ. تو غیب دل میں سما جائے تو مجذوب نہیں وجود میں آ سکتا، کیونکہ اس جذبے کو اس نے کنٹین کر لیا، اس جذبے کو اس نے کیا کر لیا؟ سنبھال لیا. غیب ہے دل سے زیادہ، دید آنکھوں سے بڑی ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ آنکھوں سے بہت بڑا ہے، آنکھیں اس کا حصار نہیں کر پا رہی. گر نہ جائے کہیں آواز، گر نہ جائے کہیں آواز، خاموشی ساتھ کھڑی ہے. تو آواز کو بامعنی بنانے والی شے، آواز کو وجود دینے والی آواز کو بامعنی، وہ کیا ہے؟ آواز کی خالق ہے خاموشی. خاموشی ساتھ کھڑی ہے، یعنی جس نے آواز کو، آپ یہ سمجھیں کہ خاموشی وہ ہے جو آواز کو سنبھالے ہوتی ہے. تو وہ گر نہ جائے کہیں آواز، خاموشی ساتھ کھڑی ہے. لفظ گونگوں نے بنایا، آنکھ اندھوں نے گھڑی ہے. لفظ گونگوں نے بنایا، آنکھ اندھوں نے گھڑی ہے. رائی کا دانہ یہ دنیا کوہ ساری پہ اڑی ہے. اب یہ خود مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تو، لیکن بہرحال، وقت کے پاؤں میں کب سے، وقت کے پاؤں میں کب سے، کیا وقت کے پاؤں میں کیا پھانس کی طرح گڑی ہے. وقت کے پاؤں میں کب سے پھانس کی طرح گڑی ہے. تو یہ جو پاؤں میں چبھ گئی ہے ایک چیز، وہ کیا ہے؟ دنیا ادنا. یہ دنیا یہ پاؤں میں کانٹے کی طرح چبھ گئی ہے، مجذوب کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے پاؤں میں؟ وقت کے پاؤں میں کب سے پھانس کی طرح گڑی ہے. کتنی بدرو ہے یہ تھو تھو، تنا ناہا یاہو. دنیا طرف دام و رسن ایجاد، میں ہوں سیاروں کا صیاد. یعنی کوئی اور طرح کے رسیاں اور دام ایجاد کیے ہیں. میں ہوں سیاروں کا صیاد. تو میں سیارے
شکار کرتا ہوں۔ از فلک تاب زمین گرم ہنگامہ بیداد، آتشی آہ یہ خورشید، آتشی آہ یعنی آتشی آہ یہ خورشید، اور افق ہے لب فریاد۔ تو خورشید یہ آتشی آہ ہے، آہ یعنی آگ بھری آہ ہے یہ خورشید، اور یہ افق جو تمہیں نظر آ رہا ہے سرخ، یہ اصل میں لب فریاد ہے۔ چرخ کے شور میں رکھ دی میں نے سناٹے کی بنیاد۔ چرخ یعنی آسمان میں جو گردش ہے ہو رہی سیاروں کی، اور تو اس میں نے سناٹے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ چرخ کے شور میں رکھ دی میں نے سناٹے کی بنیاد، قرائے بود و عدم ہے میرے چوگان کا ہمزاد، وحشتم باری یہ دل ہے۔ اچھا، یہ کوئی نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی جو وضاحت ہے یہ کوئی بہت ہی تشریح ہو رہی ہے، اور ہے نا یہ جو سمجھ آ رہا ہے اس کو فوری طور پر یہاں یعنی ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہوں گی، وہ صحیح پھر بعد میں کرتے رہیں گے، لیکن ابھی وحشتم باری یہ دل ہے، دانہ دانہ شجر افتاد، آسماں میرا مصاحب، وقت ہے بندہ ارشاد، پانی ہے پانی میں غرقاب، جال ہے جال سے آزاد، آگ ہے آگ میں ساکن، خاک ہے خاک سے آباد، دشت ہے آبلہ مقدار، عکس ہے آئینہ میعاد، آنکھ کی اصل ہے آنسو، تنا ناہا یاہو۔ اب یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بس آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، کچھ سمجھ آتی ہیں، کچھ نظر آتی ہیں۔ بات وہی ہے جو شروع میں ہے کہ غیب ہے دل سے زیادہ، دید آنکھوں سے بڑی ہے، تو یہی سارا کچھ چل رہا ہے۔ نہیں جو شعلہ بھی ہر راکھ، ایسا شعلہ جو جلا نہ سکے، نہیں جو شعلہ بھی ہر راکھ، آگ کرتی ہے اسے آگ، آگ اس کو اپنی نسبت سے کاٹ دیتی ہے، اپنے سے اس کا تعلق کاٹ دے۔ جو شعلہ جلا نہ سکے آگ اسے رات رہنے نہیں دیتی، شمع کشتہ کو سرے طاق، یعنی جہاں پر شمع رکھی جاتی ہے نا طاق میں روشنی کے لیے، تو بجھی ہوئی شمع کو رات طاق میں نہیں رہنے دیتی۔ اس کا وہاں کیا کام ہے؟ طاق میں کون سی شمع کو رات رہنے دیتی ہے؟ جو روشن ہو، جو شمع روشن ہو، شمع کشتہ۔ جیش قہار جنوں کا ہے ہواؤں سے یہ میثاق، ٹھیک ہے؟ جنوں کا جو لشکر ہے اس کا ہواؤں سے یہ وعدہ ہے پکا۔ جیش قہار جنوں کا ہے ہواؤں سے یہ میثاق، کسی آندھی سے نہ ہوگا، کوئی آندھی ایک کام نہیں کر سکتی۔ سر نگوں رایت عشاق، عاشقوں کا جھنڈا کوئی آندھی نہیں گرا سکتی۔ سر نگوں رایت عشاق، دشمنا تم کو بشارت، یعنی ایسے دشمن، ایسے میرے دشمن جو جن کا ہونا ہستی کے لیے باعث شرم ہے۔ دشمنا تم کو بشارت، یعنی ہونے کا الزام جو تم لیے پھرتے ہو تو تمہیں بشارت ہو۔ میں وہ سیاف ہوں مشاق، میں تلوار چلانے کا وہ ماہر ہوں، دست خونریز میں جس کے خون بہانے والے ہاتھ میں
زہر ہستی کا ہے تریاک، ہونے کے زہر کا علاج، جس کا نیزہ ہے سپردوز، یعنی جس کا نیزہ ڈھال کو چیر دیتا ہے، جس کی شمشیر ہے براق، ہاں جس کی وہ تلوار کی تیزی ہے، جس کا شبدیز بلا خیز چابک و پر دم و سباک، جو ہے غارت گرے آواز خاموشی کے لیے قزاق، برگ جس کا چمن آہنگ ذرہ ہے بادیہ مصداق، ایک ذرہ پورے شہر جیسا ہے، جس کا ایک ذرہ پورے بادیہ جیسا ہے، پوری بستی جیسا ہے، زور جس کا ہمہ امکان شور جس کا ہمہ اطلاق، ایک شعلے میں ہوا صرف گلخن انفس و آفاق، دل ہوا درد پہ یکسو تنا ناہا یاہو، انفس بھی گئے آفاق بھی گئے، اب دل درد پہ یکسو ہے، نہ کوئی انفس کا غم رہا، نہ کوئی آفاق کا، نہ کوئی اندر کا نہ کوئی باہر کا، اب یکسوئی ہو گئی ہے، دل ہوا درد پہ یکسو۔ حامل لشکر و رایا میں ہوں طوفان کی دایا، بادیا گردوں کی میراث جلتی دیوار کا سایہ، ہے میری چاہ پہ موقوف دور دولاب عنایا، ہے میری پیاس کا مرہون گردش چرخ سکایا، حضرت عشق سے مروی ہے یہ دل اصل روایا، روح تیار کی پرواز ہے الی غیر نہایا، میرے دریا میں نہ ڈالو کوزۂ کنز و ہدایہ، یعنی یہ اشارہ غالباً کنز الاعمال کیا ہے، کنز الدقائق، اور دوسرا ہے ہدایہ کی طرف ہے نا، تو دونوں میرے دریا میں نہ ڈالو، یہ وہ جو مستی کا اور جذبے اور عشق کا دریا ہے اس میں نہ ڈالو کوزۂ کنز و ہدایہ، جذب سرشار فنا کا مرگ ہے ایک کنایا، میں ہوں قتال منو تو کی تقسیم نہیں رہنے دیتا میں، ہے نا، منو تو کی تقسیم دوئی کو ختم کر دیتا ہوں، میں ہوں قتال منو تو تنا ناہا یاہو، میری تنہائی سے ہوشیار اس کی گہرائی سے ہوشیار، سب زمانوں کو منادی لہجہ پہنائی سے ہوشیار، غیب در غیب ہے ایک شور، غیب در غیب ہے ایک شور، چشم سودائی سے ہوشیار۔ اب جو میں چھوڑے جا رہا ہوں نا، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ تو تھوڑا تھوڑا آنکھیں کھلتی بند ہوتی ہیں وہاں، لیکن جہاں جہاں کوئی آنکھ کھلتی ہے تو بس آنکھ کھلی ہے، لیکن وہ آنکھ کی گرفت میں نہیں کچھ آ رہا، اور کہیں آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہاں وہ نہیں آ رہا، تو وہ مراقبے کا موضوع ہے اس کو۔ چشم سودائی سے ہوشیار چھپنے والے کو سنا دو، میری بینائی سے ہوشیار دشت کتنا ہی بڑا ہو، آبلا پائی سے ہوشیار، آبلا پائی سے ہوشیار، اب وہ کہیں سے طرح سے پڑھا بھی نہیں جا رہا، بہرحال ماہیاں چشمہ دل کی ہفت دریائی سے ہوشیار، کہ وہ جو مچھلیاں گہرائی میں تیراکی جانتی ہیں نا، تو وہ بہت مچھلی گہرائی کی تیراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ گہرائی میں اترنا جانتی ہے، تو کہا کہ چشمہ دل جو ہے نا، دل کا چشمہ، یہ اس کی صفت کیا ہے، ہفت دریائی، 7 سمندروں والی صفت رکھتا ہے یہ،
تو کہ اس کی ہفت دریائی سے ہوشیار، اور پیچھے کیا کہا، دشت کتنا ہی بڑا ہو آبلا پائی سے ہوشیار۔ تو بہرحال وہ آبلا پاؤں کے جو چھالے ہیں، یہ دشت کتنا ہی بڑا ہو، یہ پاؤں کے چھالے اسے سنبھال لیتے ہیں۔ اے خدایان یمورود سیل صحرائی سے ہوشیار، ہاں مبارز طلباں ہاں، جو مجھے چیلنج کر رہے ہو بہت، میری پسپائی سے ہوشیار۔ میں پسپا ہونا شروع کروں، بیک فٹ پہ جانا شروع کروں، تو اس کا مطلب یعنی اس سے ہوشیار رہنا۔ ہاں مبارز طلباں ہاں، میری پسپائی سے ہوشیار۔ باز اشہب ہے میرا تیر، اس کی اونچائی سے ہوشیار۔ بھاگو بھاگو میری چپ سے، بھاگو بھاگو میری چپ سے، نیز گویائی سے ہوشیار۔ میں بلا خیز بلا خو تنا ناہا یاہو، رخت بینائی ہوئی آگ، آنکھ تک آئی ہوئی آگ، بانیے نار جہنم میری ٹھکرائی۔ جس آگ نے جہنم کی آگ، جس آگ سے جہنم کی آگ وجود میں آئی ہے، وہ میری ٹھکرائی ہوئی آگ ہے۔ بانیے نار جہنم میری ٹھکرائی ہوئی آگ، دو جہاں پھونک چکی ہے یہ میری لائی ہوئی آگ۔ جو آگ میں لایا ہوں، تو دو جہاں، وہ پیچھے وہ چل رہا ہے نا بار بار، کہ کیا ہے وہ پیچھے جو، میں ہوں کتال بنو تو، اور اس طرح ایک شعلے میں ہوا صرف گلخن انفس و آفاق۔ تو دو جہاں پھونک چکی ہے یہ میری لائی ہوئی آگ، میرے سینے سے نکلتے دیکھو گھبرائی ہوئی آگ۔ تو میرا سینہ ہے ایسا ہے کہ اس میں آگ آئے تو گھبرا کے بھاگ جاتی ہے۔ میرے سینے میں اگر آگ داخل ہو جائے تو یعنی یہ، یا میرے سینے میں جو آگ ہے وہ میرے سینے سے گھبرا گھبرا کے بھاگ رہی ہے۔ تو میرے اندر جو کچھ ہے اس کو، یعنی آگ اگر اس سے آگ کو واسطہ پڑے تو آگ گھبرا کے وہاں سے فرار کا راستہ ڈھونڈے گی۔ دیکھو گھبرائی ہوئی آگ، شعلہ نحس کا مادن، ایک پتھرائی ہوئی آگ۔ تو اس سے آگے تو ہم کر چکے، اے دخاں زاد غنیموں تم ہو کجلائی ہوئی آگ۔